السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول رات کی قسط نمبر 17 کا دوسرا حصہ، جو کہ تحریر ہے عائشہ افضل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ اپنی گاڑی سے اترے ہی تھے جب کسی نے زوردار مکہ مار کر ان کی گردن چٹکا چھوڑی۔ اچانک اتری افتاد پر شہروز بخت حواس باختہ ہو گئے، مگر چند لمحات میں واپس حواسوں میں لوٹ آئے۔ فوج کے کرنل رہ چکے تھے۔ ایسی چھوٹی اور معمولی افتاد ان کے لیے کسی خاطر میں نہیں آتی تھی، لیکن جواب دینا ان کی سرشت میں شامل تھا۔ جوابی وار کرنے سے قبل انہوں نے مقابل کو دیکھنا چاہا، اور دیکھا کیا! سامنے کھڑے شخص کے چہرے پر غیظ و غضب کی لالی ان کے دل کو تقویت پہنچا گئی تھی۔ ان کے اندر سکون اتر گیا۔ پرانے پارٹنر سے ملنے کا طریقہ تھوڑا نادر نہیں؟ جوابی کارروائی کا ارادہ ملتوی کرتے وہ محظوظ کن لہجے میں کہتے مقابل کو سلگا گئے، خبیث انسان، وہ تم تھے نا، تم نے میری بیٹی پر حملہ کروایا۔ وہ دوبارہ ان پر جھپٹنے لگے کہ شہروز نے انہیں خود سے دور کیا۔ تمہاری بیٹی پر حملہ ہوا ہے کیا؟ انداز یکسر لا علمی والا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ ابراہیم کی اس حالت پر خاصا اقرار محسوس کر رہے تھے۔ مجھے بیوقوف مت سمجھو، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، لیکن تم نے دوبارہ یہ سب شروع کر کے اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لی ہے۔ اب دیکھنا تم وہ سب دوبارہ رونما ہوگا۔ شہروز کی اداکاری کو بھاڑ میں جھونکتے انہیں آئندہ حالات سے آگاہ کرتے انہوں نے براہ راست دھمکی دی۔ شہروز ہنس پڑے۔ پچھلی بار مجھے تمہاری فطرت سے آشنائی نہ تھی، لیکن اب میں تمہیں جان چکا ہوں۔ اس بار تم ہارو گے ابراہیم، اور لکھ کر رکھ لو، تمہیں وہ ہرائے گا جس پر تم سب سے زیادہ مان کرتے ہو۔ ان کے انداز اور لہجے میں ایسی پختگی تھی کہ ایک پل کو ابراہیم وجدانی گھبرا گئے۔ اگر شہروز کا کہا درست نکلا، نہیں، یہ سب نہیں سوچنا۔ انہیں اپنے حدید پر پورا یقین تھا، وہ ان کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتا۔ شہروز شک میں پڑ کر حدید سے متنفر کرنا چاہتے تھے۔ بس اور کوئی بات نہیں، انہوں نے خود کو تسلی دی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا میرے بچوں سے دور رہنا شہروز، ان پر آنچ آئی تو تم اپنے خاندان سمیت بھگتو گے۔ شروعات تم نے کی، انجام میں کروں گا، انہوں نے انگلی دبا کر باور کروایا۔ کون سے بچے؟ شہروز کے انداز میں ہدک تھی۔ تمہاری صرف ایک بیٹی ہے ابراہیم، حدید تمہارا خون نہیں۔ ابراہیم کے اندر کا سارا خون نچوڑ کر چہرے پر جھلک گیا تھا۔ انہیں اس بات سے، اس کلام سے نفرت تھی جس سے کوئی یہ کہتا کہ حدید ان کی اولاد نہیں۔ شہروز ان کی خاموشی پر بھی خاموش نہ رہ سکے تھے، اور انجام کی خوب کہی، دیکھتے ہیں اس بار کون مات کھاتا ہے۔ وہ چیلنجنگ انداز میں بولے، تمہیں اب مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ ابراہیم پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ ارے کون کم بخت ڈرے تم سے، میں تو لطف اٹھاؤں گا، وہ بھی تمہاری بربادی کا۔ شو ٹائم شروع ہو چکا ہے، ٹک ٹک ٹک۔ آنکھ کا کونا دبا کر وہ انہیں حق تک چھوڑے اندر بڑھ گئے تھے۔ وہ ابراہیم وجدانی کا پورا وجود زلزلے کی زد میں آ گیا تھا۔ وہ گھر لوٹا تو زید صوفے پر ٹانگیں پسارے بیٹھا ملا۔ اس کو دیکھا تو لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پر چلتی انگلیوں کو روک کر ایک جانچتی اور برہمی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ جواباً حدید نے محض اچٹتی نگاہ پر اکتفا کیا۔ اس سے قبل کہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا، زید لیپ ٹاپ کی اسکرین کو نیچے کیے سوالیہ ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ لہجے میں فکر سے زیادہ دھونس تھی۔ حدید کے ایبرو اکٹھے ہوئے۔ میری ماں مت بنو۔ بائیں ہاتھ کی انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے اس نے زید کو وہیں سے روکنا مناسب سمجھا۔ جسمین، انڈے کا آملیٹ بنا کر لاؤ میرے لیے۔ جواباً زید حد سے اونچی آواز میں بولا تو حدید کو آنکھیں بند کر کے خود پر بند ماننا پڑا۔ آملیٹ انڈے کا ہی ہوتا ہے، اور یہاں تمہیں انڈا نہیں ملے گا، اس نے باور کروایا۔ وہ جان چکا تھا کہ زید اس کی انڈے سے الرجی کے بارے میں جان چکا ہے، اور اس وقت محض اس کو تنگ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ کیوں نہیں ملے گا؟ میرے بچے کو الرجی ہے کیا؟ صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب آ کر اس کے چہرے کو پاؤچ کی شکل دیتے زید مضحکہ خیز انداز میں بولا۔ کچن سے نکلتی جاسمین باس کی ایسی شکل دیکھ کر اپنی ہنسی نہیں روک پائی تھی۔ اس سے قبل کہ اس کا کہکا گونجتا، وہ واپس کچن میں بھاگ گئی تھی۔ شٹ اپ زید! اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے اس نے کچن کی جانب چہرہ موڑا۔ جسمین، میرے لیے ایسپریسو بنا کر لائیں، اور خدا را اس بار مت گرائیے گا، کسی کو تنگ کر کے پیسے نہیں کماتا میں۔ جسمین کو ہدایت دیتے آخر میں وہ زید کو دیکھ کر چبا چبا کر بولا۔ زید نے اسے سنجیدہ نہ لیا، بھلا یہ حدید بھی کوئی سر پر سوار کرنے والی چیز تھی۔ وہ جانے لگا تو زید آہنی دیوار کی مانند اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ حدید نے ایبرو چکائے۔ USB مل گئی ہے۔ ساری شوخی مفقود تھی،
बात संजीदा थी, हद से ज़्यादा थी। दो। हदीद ने दाएं हाथ की मुट्ठी खोलते उसके सामने की। मैंने अभी तक इसका डाटा नहीं देखा। हदीद की चौड़ी और मजबूत हथेली को देखते वो मजीद गोया हुआ। तुम्हें देखकर क्या करना है? उसने उंगलियों से इशारा किया कि यूएसबी मुझे थमा दो। हदीद, मुझे लगता है मिस्टर साहब और शरोज वक्त दोनों ही ये सब में शामिल नहीं। उसे अपनी बात मुकम्मल करनी थी, हर सूरत करनी थी। वो अपना तजिया अंदर रख कर नहीं बैठ सकता था। यूएसबी मुझे दो। हदीद को उसकी किसी तमहीद और किसी तजिए से कोई सरोकार नहीं था। वो अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपनी बीवी और अपनी बेटी की कदर करते हैं। आंखों के बाद एयरपोर्ट वाला मंजर पूरी जजियात के साथ आन वारिद हुआ। जैद के तजिए गलत ना थे। इसकी परख हमेशा मुतल्लिका होती थी, उसकी पेशन गोइयाँ दुरुस्त साबित होती। मुझे लेक्चर मत दो जैद। हदीद के लहजे में बेजारियत थी। एक ऐसा इंसान जो अपनी फैमिली से इतनी मोहब्बत करता हो, वो किसी दूसरे की फैमिली को हर्ट नहीं कर सकता। वो हार मानने वाला नहीं था। निहायत अहमकाना पेशन गोई है। जानते हो, ऐसे लोग अपनी फैमिली के लिए हीरो और बाकियों के लिए विलन होते हैं। लहजे में काट के साथ सफाकियत का अंसर शामिल हुआ, लेकिन आंखों में आतिशदगी के हमरा टूटी किरचियाँ नमूदार हुईं। जैद ने नज़रअंदाज करते एक बार फिर सही करनी चाहिए। तुम जो भी कहो, मेरा दिल नहीं मान रहा। अपने दिल को संभाल कर रखो जैद, अभी तुम्हें कहानी का क्लाइमेक्स भी देखना है। उसके करीब झुककर उसकी पैंट की जेब की साइड पॉकेट से झांकती यूएसबी पर झपटते वो अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। जैद ने उसके यूं अचानक यूएसबी लेकर फरार होने पर बाएं हाथ पर दाएं हाथ का मुक्का मारा। उसे फिलहाल ये डाटा हदीद को नहीं देना था। जाने उसने ये बेवकूफ़ी क्यों कर दी। घर लौटने से कबल उन्होंने रिजा को कॉल मिलाई। राब्ता जुड़ते ही उनकी परेशान आवाज़ रिजा की समात में उतरी। कहाँ हो बेटा? लहजे में बाप की शफकत की गहराई पन्हा थी। घर ही आ रही हूँ बाबा। उसने गाड़ी में चाबी डालकर घुमाते जवाब दिया। मैं आ जाऊँ लेने? फिर से उनका मुतफिक्र लहजा फ़ोन के पार लहराया। फॉर गॉड सेक बाबा, मैं छोटी बच्ची नहीं। वो नाराज़ी से बोली। पता नहीं बाबा उसे मम्मी डैडी बच्चों की तरह क्यों ट्रीट करते हैं। हारिस ने उसके हर अंदाज को बगौर जांचा। एहतियात से आना। हिदायत तो लाजिम व मलजूम थी। दुश्मन किसी भी वक्त हमलावर हो सकता था। ठीक है, उसने खामोशी से बात मानते फ़ोन काट दिया। भला उसे क्यों एहतियात करनी थी? उसके कौन से दुश्मन थे जो हाथों में राइफल थामे खड़े हों? एक तो बाबा भी ना। रिजा ने स्टीयरिंग घुमाते हारिस को मुखातिब किया। बाबा मेरे मामले में काफ़ी पॉजेसिव हैं। एक सरसरी सी निगाह उस पर डालते उसने साबका मुकालमे की वजह बयान की। वो समझते हुए सर हिला गया। जी, अंदाज़ा हो गया। आप अपने बारे में कुछ बताएं। उसने सिलसिला जोड़ते। यूं खामोशी से वो पूरा रास्ता सफ़र नहीं कर सकती थी। आप क्या जानने के ख्वाहिशमंद हैं? जो मायने से कहते अल्फाज पर रिजा चटपटा गई। मेरा मतलब क्या करते हैं और बाबा से क्यों मिलना था? कोई ज़रूरी काम था? उसका अंदाज तफ्तीशी हरगिज़ ना था, मगर सब सवालात हारिस बख्तियार की ज़ात से मंसूब थे। वो फातिहाना मुस्कराया। मैं हाल ही में पाकिस्तानी सफ़ीर के ओहदे पर सरफराज हुआ। अंकल से इसी बारे में कुछ मशवरे चाहिए थे। उसने कम से कम अल्फाज में बात समेटी। ओह, आई सी। आपकी क्या मसरूफियात हैं, अगर आप बताना पसंद करें? उसने मोहतात होते हुए पूछा। इन लड़कियों का क्या भरोसा, किस किस बात पर खफा हो जाएं। उसे फूंक फूंक कर कदम रखना था। मैं बिजनेस की स्टूडेंट, फारिग वक्त में कोरियन ड्रामास देखती हूँ और अपने मामा बाबा को तंग करती हूँ। बस इतनी सी ज़िंदगी और इतनी ही सी मसरूफियत। उसने कंधे उचकाकर अपने तई मोटी मोटी तफसीलात बताई थी। मगर गलत किया, किसी अनजान मर्द को अपने बारे में कोई मालूमात नहीं देनी चाहिए थी। मगर बकौल रिजा के कि वो अनजान तो ना रहा था। हारिस ने समझते हुए सर हिला दिया। आपके क्या मशगले हैं? अब के रिजा ने तजस्सुस के ज़ेरे असर पूछा। नए लोगों की ज़िंदगी के बारे में जानना खासा पुरकशिश होता है, नहीं? शोभा ही ऐसा है कि इर्द गिर्द के कामों का वक्त ही नहीं मिलता। रोज़ाना की बुनियाद पर ख़बरों पर गहरी नज़र रखना, मुल्की और गैर मुल्की सूरत हाल का जायज़ा लेना, सियासत वगैरह वगैरह। लेकिन जब कभी वक्त मिले तो खाना पका लेता हूँ। कुकिंग इज़ माई कम्फर्ट। वो ठहर ठहर कर बोलता था, क्योंकि उसका हर लफ्ज़ यकता लगता था। रिजा को पहली बार किसी ऐसे इंसान से वास्ता पड़ा था। वो हद से ज़्यादा मुतासिर हुई। फिर यूं ही गफ्तो शनीर में रास्ता कट गया। ले, घर आ गया। गाड़ी को रोकते उसने मुस्कुरा कर कहा। हारिस भी उसके साथ मुस्कुरा दिया। वहीं शहरोज वक्त उसकी गाड़ी का हॉर्न सुनते ही बाहर चले आए। मगर रिजा के साथ किसी मर्द को देख उनके माथे पर अनगिनत बल पड़ गए थे।
हारिस बाहर निकला तो उनके माथे की सिलवटें कुछ मानद पड़ी, मगर चेहरे पर संजीदगी हनूस कायम रही। बाबा, आपके मेहमान। रिजा ने बाप के तासुरात देखे बगैर फखरिया जताया। गोया मेहमान को लाकर उसने बड़ा अजीम कारनामा सर अंजाम दिया। हेलो अंकल। हारिस ने बैग कंधे पर लटकाए मुसाफिर के अंदाज में हाथ आगे बढ़ाया। हाय। शहरोज ने हाथ मिलाकर जवाब दिया। रिजा का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मेरी मदद की, वरना आज मैं बहुत ख्वार होता। हारिस ने रिजा की जानिब देखते ममनून और मसरूर लहजे में कहा। रिजा मुस्कुराई। शहरोज को ज़बरदस्ती मुस्कुराना पड़ा। अंदर चलें। शहरोज ने उन्हें घर के अंदर बैठने का कहा तो वो दोनों आगे पीछे अंदर आए। आते ही माँ की तलाश में निगाहें दौड़ाती रिजा माँ की अदम मौजूदगी महसूस करती बाप की जानिब मुड़ी। मामा कहाँ हैं? वो आयशा से मिलने गई है, उन्होंने सरसरी सा कहा। व्हाट? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे भी आंटी से मिलना था। वो यकलखती निहायत पुरजोश हो गई थी, साथ ही अफसोस के अज्जा उसके चेहरे पर झलकने लगे। अगली दफ़ा मिल लेना, वो यहीं हैं, अभी अपने कमरे में जाओ और आराम करो। उन्होंने नब्बे तुले लहजे में कहते बेटी को यहाँ से हटाना चाहा। रिजा का तो मालूम नहीं, अलबत्ता हारिस को इस अंदाज को परखने में दिक्कत ना हुई। रिजा ने एक मुस्कुराती निगाह हारिस पर डालकर अंदर की राह ली। जवाबन हारिस ने सर को खम दिया। शहरोज की तैराना निगाहों ने बगौर जायजा लिया। चाय लोगे या कॉफ़ी? रिजा मंजरनामे से हटी तो उन्होंने बेतकल्लुफ़ी से उसकी मर्जी पूछी। जो आप पिला दें। वो कुछ तकल्लुफ़ से गोया हुआ। शहरोज ने समझते हुए सर हिलाया। मैं जूस लाता हूँ, वो कहते हुए किचन की जानिब बढ़े कि इतनी सर्दी में जूस पीने का सोच कर ही हारिस को झुरझुरी आ गई। कॉफ़ी मिल जाए तो। अब के वो बोल ही पड़ा। शहरोज उसके अंदाज पर हंस दिए। बरखुरदार ख्वाहिश का इजहार कर देना अच्छा होता है। हारिस शर्मिंदा सा मुस्कुरा दिया। शहरोज किचन में चल दिए। पीछे वो पूरे अपार्टमेंट का बहौर जायजा लेने लगा। नादिश दाखिल हुई तो किसी अजनबी को देखकर उसके अब्रो इकट्ठे हुए। अस्सलाम वालेकुम। आप नादिश आंटी हैं? वो मुकाबिल की निशान में फौरी सोफे से उठ खड़ा हुआ। उसकी मालूमात के मुताबिक तीसरा वजूद शहरोज बख्त की शरीक हयात ही हो सकती थी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पहचाना नहीं। नादिश ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते अपना पर सोफे की साइड पर रखते इस्तेजाफ भरा सवाल पूछा। ये बख्तियार का बेटा है हारिस, मैंने जिक्र किया था। शहरोज बीवी की आवाज़ सुनते ही कॉफ़ी के 2 मग थामे किचन से बाहर निकले। वो मुकाबिल का तारुफ करवाते पुरतकल्लुफ़ से खड़े हारिस को आंखों से वापस बैठने का इशारा कर चुके थे। वो बैठ गया तो एक मग हारिस को और दूसरा नादिश को थमा दिया। हारिस ने शुक्रिया कहकर कॉफ़ी का मग पकड़ा। नादिश सोफे पर बैठी तो शहरोज उसी सोफे पर उनसे कुछ फासले पर बैठ गए। थैंक यू शहरोज, वैसे इस वक्त मुझे कॉफ़ी की बिल्कुल तलब नहीं थी। नादिश ने मग वापस देना चाहा। आयशा के साथ वो भरपूर खा पी कर आई थी। उन्हें वाक़ितन अब किसी शय की तलब नहीं रही थी। चख लें। शहरोज ने इसरार किया तो उन्होंने कॉफ़ी का घूंट भरा और नए मेहमान की जानिब मुतवज्जा हुई। शहरोज शहरोज ने आपकी कॉफ़ी की तारीफ़ की थी, मुझे यकीन है कि आप इस काबिल होंगे। शहरोज ने आपकी काफ़ी तारीफ़ की थी, मुझे यकीन है कि आप इसके काबिल होंगे। टांग पर टांग रखे वो एक नज़र अपने शौहर पर डालते मुस्कुरा कर बोली। हारिस खज्जल सा हो गया। अंकल की बड़ाई है। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट के बाद मौसूल होने वाली अज़ली फरमाबरदारी भरा जवाब। यहाँ कोई मसला तो नहीं हुआ? उन्होंने मज़ीद एक घूंट भरते पुरशफ़ीक अंदाज में पूछा। हारिस ने उनके चेहरे को ठहर कर देखा। वो कहीं से भी रिजा की माँ न लग रही थी। उनके अंदाज और अतवार भी उनकी तरह नफीस से थे। हारिस बख्तियार मुतासिर हुआ। नहीं आंटी, मसला तो नहीं हुआ, बस एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। हारिस ने जवाब देने के बाद कॉफ़ी का घूंट भरा। कॉफ़ी बेहद जायका लिए हुई थी। उसके आइब्रो 27 से इकट्ठे हुए। कॉफ़ी बहुत मज़ेदार है। वो तारीफ़ किए बिना नहीं रह सका। जवाबन शहरोज ने कंधे उचका दिए। शहरोज बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाते हैं, नादिश तौसीफी अंदाज में बोली। साथ ही एक घूंट मज़ीद भरा और कप मेज़ पर रख दिया, जिसे शहरोज ने फौरी उठा लिया। वो इसी मग से घूंट भरने लगे तो हारिस ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप बस तारीफ़ ही करेंगे या अपने बारे में भी बताएंगे? नादिश की हादर जवाबी पर वो फिर खज्जल सा हुआ। बस आंटी। बातचीत का मरहला जारी और सारी हो चुका था। शहरोज वक्तन फवक्तन जताती निगाहें नादिश पर डालते रहे, जिसका मफहूम वो बखूबी जानती थी। कहीं ना कहीं उन्हें भी हारिस बख्तियार पसंद आ चुका था, लेकिन क्या वो रिजा को पसंद आएगा? अभी इस सब में काफ़ी वक्त बाकी था। क्यों ना वक्त की वक्त पर छोड़ दी जाए। वरदानी
फार्मास्यूटिकल्स में आज हलचल सा मचा हुआ था। वरदानी फार्मास्यूटिकल्स में आज हलचल का समा था। इब्राहिम वरदानी आज दौरा करने के लिए आ रहे थे। एग्जीक्यूटिव्स और वर्कर्स पर गोया कोई काम का बोझ पड़ गया था। पिछली बार वो कंजा के हमरा आए थे, मगर फार्मासिस्ट से मिलकर ही वापस चले गए थे। लेकिन इस बार उनका खसूसी तौर पर मुकम्मल फैक्ट्री देखने का इरादा था। हदीद को पहले से ही मुतल्ला कर चुके थे। उसने मसरूफियत का तस्करा किया, इसलिए वो तनहा आ रहे थे। 45 साल के लगभग मैनेजर अपने हमरा चंद काबिल एम्प्लॉयज़ को लिए उनके इस्तकबाल के लिए पेश थे। इब्राहिम वजदानी की लैंड क्रूज़र फैक्ट्री के अहाते में दाखिल हुई तो एक बावर्दी मुलाजिम ने उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोला। वो नरम मुस्कुराहट लिए बाहर निकले। मैनेजर उनके करीब बढ़े। उनके साथ खड़ी एक खूबसूरत लड़की जो गालिबन उनकी असिस्टेंट थी, उसने ताज़ा गुलाब का गुलदस्ता उनको पेश किया। इब्राहिम ने शाइस्तगी से गुलदस्ता थामकर सर के खम से जवाब दिया, फिर वहाँ मौजूद तमाम लोगों से हाथ मिलाए। इन सब ने उन्हें अपने अपने अंदाज में खुशामदीद कहा। फिर वो मैनेजर से मुखातिब हुई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आगाज़ करें। इनका अंदाज तहक्कुमाना था, शायद मैनेजर का उनसे अच्छा ताल्लुक। श्योर सर। वो इब्राहिम को अपनी मदद में लिए आगे बढ़े। जहाँ जहाँ से वो गुजर रहे थे, लोग उन्हें सलाम कर रहे थे। चेयरमैन इब्राहिम वरदानी की आमद या तो उनके लिए रहमत बनती या जहमत। आज क्या होने वाला था, इससे फिलवक्त वो लाइल्म ही थे। डिपार्टमेंट का दौरा करवाने के साथ साथ वो इन्हें अपने यहाँ मौजूद काबिल लोगों से मिलवा रहे थे। इब्राहिम नहायत प्रोफेशनल अंदाज में सबसे सवालात पूछ रहे थे। किसी को हौसला अफजा तबसरा मिल रहा था तो किसी को नरम सी झिड़क, मगर डांट कुछ यूं के मुकाबिल की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। यही खूबी तो जिसके बाइस उनके यहाँ काम करने वाले तमाम लोग, चपरासी से लेकर आला ओहदेदार तक, सब इनकी इज्जत करते थे और इनकी फैक्ट्री को तरजीह भी देते। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चलती मशीनों को जांचती निगाहों से देखते वो मुख्तलिफ काम करने वालों से भी पूछ रहे थे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाद वो इन्हें लिए क्वालिटी डिपार्टमेंट में आए। लैब में मौजूद साइंसदानों से मुख्तसर बातचीत करते उन्होंने एक ताराना निगाह सारे में दौड़ाई थी। यहाँ एक बड़ी काबिल लड़की हुआ करती थी, वो दिखाई नहीं दे रही। वो कुछ याद करते हुए बोले। इनके माथे पर शिकने दर आईं। गालिबन आप मंशा की बात कर रहे हैं। मैनेजर को काबिल लड़की के नाम पर सिर्फ एक ही नाम हिफ्ज था, मंशा दुरानी। शायद यही नाम था। इब्राहिम को नाम जाना पहचाना महसूस हुआ, सो कह गए, कहाँ है वो? उससे मिलना चाहूँगा। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की तो वहाँ मौजूद सब लोग इस गायबाना लड़की के मुतरफ हुए जिससे मिलने की चाह खुद इब्राहिम वजदानी ने की थी। सर वो तो यहाँ नहीं है। मैनेजर को जुज़बुज़ हुआ। खैरियत? वो मुतफक्कर से गोया हूँ। सुनने में आया है कि वो लड़की अगवा हो गई थी, फिर किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। मैनेजर ने सनसनी फैलाते खबर रसाई की तो वहाँ मौजूद वर्कर्स ने दम साध लिया। तो क्या वो अफवाह दुरुस्त थी? उसकी फैमिली? उनके चेहरे पर हुज़न झलका। हमारी इत्तलात के मुताबिक उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी एक माँ ही थी, उनसे भी कोई राब्ता ना हो सका। मैनेजर की आवाज़ में अफसोस शामिल था। इब्राहिम के तासुरात भी अफसरदा हो गए। अफसोस, वरदानी फार्मास्यूटिकल्स में एक काबिल इंसान नहीं रहा। इब्राहिम ने निहायत अफसोस से अपना खसारा बताया। मैनेजर ने अफसरदा सी शक्ल बनाई और अगले ही पल वो इन्हें बकिया मालूमात फराहम करने लगा। दुनिया और इसकी बरगिरफ्तारी, ना दुख मनाने का वक्त, ना सुख जीने का लम्हा। HR से होकर मैं वापस जाऊंगा। इनके लिए फिलवक्त इतना ही काफ़ी था। वो थके नहीं थे, बस जल्द अज जल्द घर जाना चाहते थे। जैसा आपको मुनासिब लगे सर। वो उन्हें लिए HR पहुंचा। वर्क प्लेस के माहौल में खासी खुनकी शामिल थी। हेटर्स की बदौलत मुतवाज़िन और मुतदल गर्माहट ने सारे में पुरसकून सा माहौल फराहम किया हुआ था। इब्राहिम ने हेड से हाथ मिलाया। वो इन्हें सारी तफसीलात से आगाह करने लगा। फैक्ट एंड फिगर्स बताने के बाद हेड ने किसी तबसरे की तवक्का की। इब्राहिम सोचों की गहराई में गौताजन थे। उन्होंने मैनेजर के साथ निगाहों का तबादला किया। इस हिसाब से तो हमारी फैक्ट्री खसारे के करीब पहुंच चुकी है। वो बोले तो उनके लहजे में बेयकीनी शामिल थी। सर, मुझे अंदेशा था कि आप इस बात से लाइल्म हैं, इसलिए आपको आगाह किया। मैनेजर ने तैयारी दिखाते हुए हिमायत हासिल करना चाही। हदीद के बजाय उन्हें इब्राहिम के सामने नंबर बढ़ाने थे। नहीं, लाइल्म तो नहीं हूँ। वो डगमगाए मगर संभल गए।
حدید نے سب پہلوؤں سے آگاہ کر دیا تھا، بس امید تھی کہ یہ پلان ٹھیک جا رہا ہوگا۔ یہ جھوٹ بولتے انہیں خوف آ رہا تھا، جھوٹ کا خوف نہیں، خسارے کا خوف نہیں، حدید کے جھوٹ بولنے کا خوف، شاید ہاں، حدید کے دھوکے کا خوف، ہاں بالکل، انہیں حدید کے بدل جانے سے خوف آ رہا تھا۔ ان کے کانوں میں شہروز کے کہے الفاظ گونجنے لگے، ان کا وجود زلزلوں کی زد میں آنے کے در پر تھا۔ سر، آرڈرز ختم ہو رہے ہیں، کوئی نئی فیکٹری لانچ ہوئی ہے، تمام آرڈرز اسی کے پاس جا رہے ہیں۔ مینیجر نے مزید ان کے سامنے اچھا بننے کے لیے تمام راز عیاں کرنے کی ٹھان لی۔ ابراہیم ہوش میں ہوتے تو سنتے یا جواب دیتے۔ وہ کسی بھی معاملے کی مزید تفصیلات مانگ کر انہیں یہ نہیں جتا سکتے تھے کہ حدید نے انہیں ہر معاملے سے لا علم رکھا تھا۔ انہیں حدید کا پردہ رکھنا، وہ ان کی اولاد تھا، مگر کیا وہ واقعی ان کی اولاد تھا؟ اس مقام پر انہیں اپنا آپ بے حد احمق لگ رہا تھا۔ شاید شہروز درست کہہ رہا تھا، وہ ان کی اولاد نہیں تھا۔ حدید میرے لیے اولاد سے بڑھ کر ہے، انہوں نے خود کو یاد کروایا، پھر ماتھے پر چمکتے پسینے کو ٹشو سے صاف کیا۔ باقی پھر کبھی صحیح۔ زبردستی کی مسکان سجائے انہوں نے حتی الامکان خود کو نارمل دکھایا۔ مینیجر نے مشکوک نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ آج کنزا کی سالگرہ ہے، مجھے وقت سے گھر لوٹنا ہے۔ مزید ان کا شک دور کرتے انہوں نے سادہ مگر پرجوش انداز میں جواب دیتے ان کے سارے شک و شبہات دور کیے۔ مینیجر نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا، پھر مسکراتے ہوئے انہیں سی آف کرنے لگا۔ ان کا سانس گھٹنے لگا تھا، لہٰذا وہ فوری آفس سے نکلے۔ فیکٹری کی پرآلودہ فضا میں سانس مزید اکھڑنے لگا تھا۔ وہ فوری گاڑی میں آ کر بیٹھے۔ جلد از جلد باہر نکلو۔ ڈرائیور کو اشارہ کرتے وہ نہایت مضطرب سے تھے۔ ان کے رشتے میں شک کی گنجائش نہیں تھی اور ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ انہیں خود کو اس کیفیت سے باہر نکالنا تھا، فوری طور پر، اس سے قبل کہ دیر ہو جاتی۔ گاڑی برلن کی سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ ڈرائیور نے گویا شرط لگا رکھی تھی کہ وہ ریس جیت کر دم لے گا۔ یہ شاید ابراہیم کی ہدایت تھی، جس کے باعث گاڑی کی رفتار تیز تھی۔ ہیٹر بند کر دو۔ ماتھے پر جمع ہوتے پسینے سے تنگ آ کر انہوں نے حکم صادر کیا۔ ڈرائیور نے مؤدب ہو کر جی حضوری کی۔ ابراہیم فون پر کچھ بہت ضروری دیکھنے میں مصروف عمل تھے۔ پھر اچانک ان کے دماغ نے ایک عرضی پیش کی۔ اس عرضی پر قبولیت کی مہر لگاتے انہوں نے فون ملایا۔ کال فوری اٹھا لی گئی۔ کہاں ہو حدید؟ ان کے انداز میں بے چینی بدرجہ عدم موجود تھی۔ آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں۔ ان کے بے چینی پر غور کیے بنا وہ اپنی مخصوص لہجے میں بولا۔ ابراہیم کو اس کی وہ مخصوص آواز سن کر راحت نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ وہ ان کا حدید تھا، ان کا حدید۔ وہ سکون کا سانس خارج کرتے اپنے اندر پلتا شک اڑا گئے تھے۔ آتے ہوئے کنزا کا پسندیدہ کیک لیتے آنا۔ وہ واپس انہی محسوسات میں رہائش پذیر ہو گئے، جن میں وہ اور ان کی بیٹی اور حدید شامل تھا۔ ایک ہیپی فیملی جس میں کسی تیسرے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر آج کیا خاص ہے؟ حدید نے پرسوچ سا پوچھا تھا۔ ابراہیم کو اس کے یوں کھلنے پر ہر دفعہ کی طرح غصے کی بجائے ہنسی نے آن گھیرا۔ وہ اتنی بڑی بزنس امپائر کھڑی کرنے والا چند تاریخیں بہت آسانی سے بھول جاتا تھا۔ آج کنزا کا برتھ ڈے ہے حدید، انہوں نے کچھ جتایا۔ حدید نے آنکھیں میچتے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ اوہ، میرے ذہن سے نکل گیا، اس نے بنا تردد مان لیا۔ وہ ابراہیم کے سامنے ہر شے کا اقرار کر لیتا تھا، وہ ان سے کچھ نہیں چھپاتا تھا۔ یہ بات کنزا کو مت بتانا، انہوں نے تنبیہی انداز میں آگہی فراہم کی۔ یہ جملہ در حقیقت مجھے آپ کو کہنا چاہیے، ورنہ وہ غصہ ہو جائے گی، اور آپ جانتے ہیں مجھے لڑکیوں کو منانا نہیں آتا۔ وہ بیچارگی سے بولا تو ابراہیم کے اندر چھائی ساری کلف دور ہو گئی۔ جھوٹ، انہوں نے جان بوجھ کر شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ اب ان کے اندر کی بے چینی زائل ہو چکی تھی۔ سچ میں نہیں آتا یار، اس نے لاچاری سے یقین دہانی کروائی، اور ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ حدید کچھ کہے اور وہ مانے نہیں۔ اس بار وہ مان گئے تھے۔ گھر پہنچو، میں بھی آ رہا ہوں۔ انہوں نے رابطہ کاٹا تو حدید نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ آئینے میں اس کا یہ روپ بہت بار دیکھا تھا، اب کی بار یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے خود پر پرفیوم چھڑکا، کمرہ معطر ہو گیا، اور حدید عالم ایک بار پھر آئینے کو دھوکہ دے گیا تھا۔ حدید سے بات کرنے کے بعد ان کے اندر کی خلفشار پاش پاش ہو چکی تھی۔ وہ کسی بدنیت کی بدنیتی میں شامل ہو کر اس حسین رشتے سے متنفر نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کا حدید سے رشتہ انمول تھا، وہ کنزا کی طرح عزیز ترین تھا۔ اب کہ انہوں نے گاڑی کے شیشوں سے باہر نگاہ دوڑائی، گاڑی شہر کی حدود میں تھی۔ اس سے قبل کہ شاپنگ سینٹر گزرتا انہوں نے فوری حکم نامہ جاری کیا۔
گاڑی روکو یہاں۔ ڈرائیور نے یکلگتی بریک پر پاؤں رکھا، ٹائر چرچرائے اور گاڑی جھٹکے سے رکی۔ انہیں کنزا کے لیے کچھ تحائف لینے تھے۔ یوں تو وہ اسے ہر دوسرے دن کچھ نہ کچھ تحفتاً دیتے رہتے، مگر آج وہ خاص تحفے کی حقدار تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلے۔ ادھر ہی رکو، میں کچھ دیر میں واپس آتا ہوں۔ ڈرائیور کو ہدایت دیتے وہ مال کے اندر بڑھ گئے۔ مختلف اسٹور سے بے شمار اشیاء خریدی، پرفیومز، چاکلیٹس، برانڈڈ جیکٹس، اعلیٰ معیار کے جوتے وغیرہ وغیرہ۔ ان کے دونوں ہاتھ شاپنگ بیگ سے بھر چکے تھے۔ جب انہیں ڈرائیور کو ساتھ نہ لانے پر کچھ افسوس ہوا، وہ واپسی کے لیے مڑے جب سنہری بالوں والی وہ لڑکی کسی کی شبیہ دکھی۔ انہوں نے آنکھیں چھوٹی کر کے بغور دیکھا۔ وہ لڑکی ٹرالی میں سامان رکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ وہی تھی جسے حدید نے بچایا تھا، وہی جس میں انہیں کسی کا عکس دکھتا تھا۔ وہ بے ساختگی سے دیکھتے کچھ سوچنے لگے۔ وہیں زخرف نے خود پر کسی کی مسلسل نگاہوں کا ارتکاز محسوس کیا تو خریداری سے نگاہ ہٹا کر اس جانب دیکھا۔ ابراہیم وجدانی کو دیکھ کر اسے عجیب سا احساس ہوا۔ ابراہیم نے اسے اپنی جانب متوجہ پا کر شاپنگ بیگ سے بھرا ہاتھ ہلا کر اسے پہچاننے کا عندیہ دیا تو اس نے بھی زبردستی کی مسکان سجائی۔ وہ ٹرالی گھسیٹتے ان کی طرف آ گئی تھی۔ اب کیسی ہیں آپ؟ اس کے قریب آتے وہ اپنائیت سے گویا ہوئی۔ لفظ اب زخرف نور کو حاضر چبھا، لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ بہترین، کیونکہ بدتر سے نکلنا مجھے بخوبی آتا ہے۔ وہ حد درجہ اعتماد سے بولی، وہی اعتماد جو زخرف نور کا خاصا تھا۔ ابراہیم وجدانی متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ یہ لڑکی کافی نڈر ثابت ہوئی تھی۔ اب تک کی تمام ملاقاتوں میں وہ یہ نتیجہ اخذ کر چکے تھے۔ پچھلی ملاقات میں آپ کچھ ڈری ہوئی تھی، کچھ جاننے کی چاہ تھی یا شاید سننے کی تمنا۔ وہ خود کو باز نہ رکھ سکے۔ زخرف کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ جھلکی۔ وہ دراصل اداکاری میرا شوق ہے۔ کس کو کیا دکھانا ہے یہ میں خود طے کرتی ہوں۔ بلا کی پر اعتمادی تھی، بلا کا اطمینان۔ ابراہیم خاصا محظوظ ہوئے۔ ایسے لوگ نادر ہوتے ہیں جو خود پر اس درجہ اعتماد رکھتے ہیں۔ انہیں اس لڑکی کی انفرادیت پر یقین ہو چلا تھا۔ واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ جیسی بہادر لڑکیاں ہر مشکل سے باہر نکل آتی ہیں۔ انہوں نے تعریف کرنے میں قطعی آر محسوس نہ کی۔ انہیں قابل انسان متاثر کرتے تھے۔ یہ لڑکی بھی قابلیت کا عملی ثبوت تھی۔ یہ غالباً آپ نے اپنی بیٹی کے لیے ہوں گے۔ ابراہیم کے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ سے جھلکتے سامان پر سرسری نگاہ ڈالتے اس نے سوال نہیں پوچھا تھا، واضح طور پر کہا تھا۔ مجھے حیرت نہیں ہوئی، آپ کا اندازہ درست ہے۔ وہ فرمائشی انداز میں گویا ہوئے۔ نور کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ اپنی بیٹی کو برے لوگوں سے محفوظ رکھیے گا، اس نے بلا تردد ایک واضح اشارہ دیا۔ ایک پل کو ابراہیم ڈگمگا گئے۔ شکریہ، میری دعا ہے کہ آپ کے والد بھی آپ کی حفاظت کر سکیں۔ مقابل اس قیامت سے انجان تھا جو اس لمحے زخرف نور کے دل پر گزری تھی۔ اس کے حلق میں گولا سٹکا۔ ٹرالی پر اس کی گرفت سخت ہو گئی، مگر وہ زخرف نور تھی۔ اسے اداکاری کرنے کے فن سے آشنائی تھی۔ اسے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا بخوبی آتا تھا۔ اسے مقابل کی کمزوری پر وار کرنے کا کبھی افسوس نہیں ہوتا تھا۔ اس نے وار کیا۔ باپ حفاظت کرے، ضروری تو نہیں ہوتا نا، کبھی کبھی آپ کا محافظ آپ کا شوہر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے نرم لہجے میں واضح کاٹ تھی۔ ابراہیم نے لا علمی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ الفاظ اور انداز عام نہ تھا، مگر کتنا خاص تھا اس سے وہ لا علم تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ شادی شدہ ہیں۔ اب کہ وہ بولے تو لہجے میں سوال تھا۔ انہیں واقعی حیرت ہوئی۔ میرے بارے میں آپ کو معلوم ہی کتنا ہے، ابرو چکا کر کہتے اس نے مقابل کو حقدق چھوڑا۔ وہ اس لڑکی کے مکالموں سے پریشان ہو گئے تھے اور ان کے چہرے کے بدلتے زاویے اس بات کا عملی ثبوت تھے۔ زخرف نے کچڑتی سی نگاہ ان پر ڈالی، پھر الوداعی کلمات دہرائے۔ میں چلتی ہوں، میری ماما انتظار کر رہی ہیں۔ ہاتھ ہلا کر وہ ان کے منہ پر پلٹ گئی۔ ابراہیم وجدانی اس لڑکی کے اس انداز کا جواز نہ جان سکے تھے۔ وہ اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑے قدرت کے مناظر کو نہایت دلچسپی سے دیکھنے میں مشغول تھی۔ اسے قدرتی مناظر فیسینیٹ کرتے تھے۔ وہ قدرت کی رنگینیوں میں کھونے والی ایک پرشوق لڑکی تھی۔ ساکت اور جامد اور بازوؤں کو اپنے گرد باندھے وہ کسی مورت کی مانند کھڑی تھی، ایسی مورت جس نے برہان کمال کو مجسمہ کر دیا تھا، جس کے بال ہوا کے دوش پر اڑ رہے تھے، مگر وہ بنیاد سی کھڑی تھی۔ واللہ برہان کمال کو حق نہ تھا، ورنہ وہ اس کے بالوں کو چھو کر خود کو سرشار کر لیتا۔ بمشکل اس سے نگاہیں ہٹاتے اس نے ایک بٹن دبایا۔ اس لمحے کنزا کو فضا میں ابھرتی اس عجیب سی آواز نے چونکایا۔
وہ آواز آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی جب اچانک سناٹے میں انتشار نے شدت اختیار کی۔ کنزا کا سکتہ ٹوٹا۔ اس مورت میں گویا جان چڑھ چکی تھی۔ ہاتھ بے اختیار بالوں کی طرف اٹھا۔ اس نے بالوں کو سمیٹا، ساتھ ہی اپنا رخ آواز کی سمت موڑا۔ آواز کا ذریعہ دیکھ اس کی آنکھیں چھوٹی ہوئیں اور وہاں زمین پر سلوٹیں در آئیں۔ وہ ایک ڈرون تھا جس پر ایک خوبصورت ربن لگا ہوا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ مزید اسے ہوا میں اڑتا دیکھتی، اچانک وہ ڈرون اس کے قدموں کے قریب بڑھا۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی تو ڈرون وہیں ساکت ہو گیا۔ کنزا نے تھوک نکلا، جانے یہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ کہیں کوئی جاسوسی یا بم؟ اس نے بقیہ الفاظ حذف کیے۔ آہ کنزا، کیا سوچ رہی ہو؟ یہ سب اسی سائیکولوجیکل تھرلر کتاب پڑھنے کا نتیجہ ہے کہ تم مشکوک ہو رہی ہو۔ اس نے خود کو دلاسا دینا چاہا۔ ایک تو ضرورت سے زائد سنسنی خیز کتابیں پڑھ کر انسان اتنا مشکوک ہو جاتا ہے، پھر ہر شے میں جانچ پڑتال لازم و ملزوم ہو جاتی ہے۔ برہان اس کی حرکات و سکنات سے محظوظ ہوا۔ کنزا ہمت کرتے زمین کی جانب جھکی۔ یا اللہ، پلیز مجھے ابھی مرنا نہیں ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بالکونی سے ہٹ جائے بلکہ کمرے سے ہی نکل جائے، مگر اسے بہادری دکھانی تھی۔ اس نے جھک کر اس ڈرون کو زمین سے اٹھایا۔ ایک پل کو اس کے ہاتھ کانپے۔ ہمت کرو کنزا، تم بہادر ہو، اور اس میں ڈرنے والا تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ضرور سوسائٹی کے کسی بچے کا ہوگا۔ خود کلامی کے سے انداز میں اپنی حوصلہ افزائی کرتے اس نے آخر ڈرون پر ہی غور کر لیا۔ وہ سیاہ رنگ کا ایک چھوٹا سا ڈرون تھا جس کے اوپر ایک نیلا ربن بندھا تھا۔ اس نے مزید غور کیا تو ایک خاکی رنگ کا کارڈ دکھا۔ کنزا نے نرمی سے اسے ڈرون سے علیحدہ کیا۔ برہان کے چہرے پر دلکش تبسم ابھرا۔ "That's like my girl." اس نے دور سے ہی اسے داد دی۔ وہ لڑکی واقعی داد کی مستحق تھی۔ اس نے برہان کمال کو زیر کیا تھا اور ہنوز اپنے اس کمال سے ناآشنا بھی تھی۔ تیری حیات سے جڑ جاؤں، واقعہ بن کر تیری کتاب میں میرا بھی اقتباس رہے۔ کنزا نے وہ کارڈ کھولا۔ اس پر اردو میں کچھ درج تھا۔ اپنی زبان دیکھ کر اسے الگ ہی مسرت ہوئی۔ اس نے تحریر پڑھنی شروع کی۔ وہ دن اور تاریخ جب اس دنیا کو آپ کے وجود نے اعزاز بخشا، اس پر ڈھیروں سلامتی ہو۔ وہ مقام جہاں آپ نے اپنا پہلا قدم دھرا، اس ارض کی خوش قسمتی کو سلام ہو۔ وہ ہوائیں جنہوں نے آپ کو چھوا، ان کی توقیر کو سلام ہو۔ آپ کی آواز جس نفس نے سنی، اس نفس کی روح پر سلامتی ہو۔ ایسے خوبصورت انداز سے ملنے والی طلسم خیز مبارکباد۔ کنزا کے لب اپنے آپ تبسم میں کھل اٹھے۔ سامنے والے گھر کی بالائی منزل پر کھڑے برہان کمال کے دل کو کوئی گداز سا احساس چھو کر گزرا۔ وہ اسی لمحے میں مقید اس اسیری کے ایک سابقہ احساس سے دو چار ماضی کے حسین وقت میں گم ہوا۔ وہ لائبریری میں بیٹھی کسی کتاب کے مطالعے میں غرق تھی۔ برہان کا دایاں ہاتھ گود میں دھرا تھا جبکہ بایاں ہاتھ تھوڑی تلے رکھے وہ اسے دیکھ دیکھ کر سانس بھر رہا تھا۔ وہ کتاب کی تلاش میں سرگرداں اپنی نشست چھوڑ کر اٹھی تو برقی رفتاری سے اس کی میز کی طرف بڑھا کہ کتاب کا نام دیکھ سکے۔ اردو ادب کی کتاب دیکھ کر وہ سخت بدمزہ ہوا۔ اسے رشین لٹریچر پڑھنا چاہیے۔ اس نے خود کلامی کی۔ وہ سامنے ہوتی تو اس کے مشورے پر اسے ٹھیک ٹھاک سناتی، مگر برہان کی قسمت ابھی اچھی تھی کہ وہ دوسرے ریک کی جانب جا چکی تھی۔ برہان کا اب یہاں سے جانا بہتر تھا۔ اس کی میٹنگ تھی اور وہ یہاں بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا۔ ارسل جان جاتا تو اس کا مذاق بناتا۔ سچ شکر کہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ خیر ہے، میں وہ پڑھ لوں گا جو یہ پڑھتی۔ لائبریری سے باہر نکلتے غالباً اس کی ڈانٹ سے خوفزدہ ہوتے وہ خود ہی اپنے کلام سے پلٹ گیا تھا۔ جس حساب سے وہ لائبریری آتی تھی اسی حساب سے برہان کمال کا وقت مختص ہو چلا تھا۔ وہ اس کے آنے سے قبل اس نشست پر پہلے ہی براجمان ہو جاتا جہاں سے وہ اس کی نظروں کے سامنے جبکہ وہ بذات خود اس کی نظروں سے اوجھل ہوتا۔ یہ سلسلہ کئی دن تک رونما ہوتا۔ ہر روز کنزا کے ہاتھ میں اردو کی ہی کتاب ہوتی، کبھی کبھار ساتھ میں انگریزی ادب یا پھر کورس کی کوئی کتاب ہوتی۔ برہان اس کی کتب بینی کا عادی ہو چلا تھا اور اس کی خاطر اردو ادب پڑھنے لگا تھا۔ کاغذی کتاب کھولے دور بیٹھی اس مجسم کھلی کتاب کو پڑھنے میں مصروف برہان کمال کے لیے یہ وقت بیش قیمت ہوتا۔ وہ کتاب پڑھتی اور اسے وہ پڑھتا۔ وہ کتاب ڈھونڈتی، وہ اسے ڈھونڈتا۔ وہ پڑھتے پڑھتے چہرے کی تاثرات بدلتی تو برہان مسحور رہ جاتا۔ وہ اچانک نظریں اٹھاتی تو برہان اسیر ہو جاتا۔ کبھی وہ اچانک اس کے سامنے آ جاتی تو برہان کے الفاظ گم گشتہ ہو جاتے۔ وہ اسے پہچان نہیں پاتی تھی۔ بے قرار، بے حد پرسکون۔ ایک روز یوں ہی وہ اٹھ کر کوئی کتاب دیکھنے کے لیے نشست خالی چھوڑ گئی تھی۔
बुरहान ने उसकी किताब पर मिस उर्दू अदब लिख दिया। वो वापस लौटी तो यूं ही किताब बंद करके बैग में डाल ली। आहिस्तगी से चलते वो लाइब्रेरी से बाहर निकली तो बुरहान उसके पीछे ही बाहर निकला। वो उसका साया बन चला था। अपने कामों को भाड़ में झोंकते हुए उसका गुलाम हो चला था। लेकिन वो उससे कोसों दूर थी। इसका अंदाज़ा उसे उस वक्त हुआ जब उसने उसे हदीद के साथ देखा। उसके दिल में कैसी अनदेखी रकाबत की आग सुलगी जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। वो पाकिस्तान लौटा तो अस्पताल में शख्स को देखकर उसका दिल चाहा कि पैर दर पैर वार करके मुकाबिल का दिल बाहर निकाल दे, मगर वो उसे इतनी आसानी से नहीं मार सकता था। सोना से निकाह के बाद उसे मारना मजीद मुश्किल हो चला था। आज तक वो शख्स उसके हलक का कांटा बना बैठा था। हॉर्न की आवाज़ पर बुरहान माजी के धुंधलकों से बाहर निकला। उसके सामने देखा जहाँ किंजा के चेहरे पर अलवही चमक थी। इस हॉर्न की आवाज़ किंजा पहचानती, किंजा ना पहचानती, ये तो मुमकिन ही नहीं था। वो इज्जत में वहाँ से भागी और कार्ड वहीं ज़मीन बोस हो गया। मुझको पढ़कर वो ऐसे भूल गया जैसे कागज़ पर इश्तिहार कोई। सामने वाले घर के बालाई हिस्से से हाथ में रिमोट पकड़े बुरहान के चेहरे के तासुरात पल भर में सख्त हुए। उसने तैश के आलम में रिमोट ज़मीन पर दे मारा। खिड़की से नीचे को झुकते उसने मशहूर कुन तासुर को गर्क करने वाले शख्स को देखने की कोशिश की तो गाड़ी में हदीद को बैठा देख उसका पारा चढ़ गया। तुम मरोगे एक दिन, मेरे हाथों मरोगे। बहुत बुरी मौत मारूंगा तुम्हें, बहुत बुरी। ग़ज़ब ग़ज़ब के आलम में मुकाबिल को झुलसा देने वाली निगाहों से देखते हुए उसने अपना इरादा बताया, शायद पेशन गोई की। इसके इरादे की पुख्तगी देख हवाओं ने दम साध लिया था। वो सड़क के किनारे टैक्सी की तलाश में खड़ी थी। इसके साथ एक बाहिजाब लड़की गालिबन किसी सवारी की तलाश में थी। ज़ुख़्रफ़ ने एक सरसरी सी निगाह उस पर डाली। उस लड़की के हाथ में सिवाय फ़ोन के और कुछ नहीं था। अलबत्ता उसके दाएं कंधे पर एक बैग लटका हुआ था। वो कोई स्टूडेंट मालूम हो रही थी। ज़ुख़्रफ़ के हाथ में शॉपिंग बैग थे जिसमें ख़रीदारी वाला सामान मौजूद था। चेहरे पर संजीदगी के तासुरात थे। इब्राहिम वरदानी का इससे ऐसे बात करना उसे खटक रहा था। वो मज़ीद सोचना चाहती थी मगर इस हिजाब वाली लड़की के फ़ोन पर चलती आवाज़ ने उसे अपनी जानिब राग़िब किया। आवाज़ या शायद ज़ुबान, जाने कौन सी कशिश थी कि उसके दिमाग में चलते सारे भंवर यकलख्ती थम गए थे। वो आवाज़ इस लड़की के फ़ोन के स्पीकर से उभर रही थी। खुद वो लड़की अपने बैग में कुछ तलाश कर रही थी। गालिबन एयरबड्स। ज़ुख़्रफ़ ने उसे नज़रअंदाज करते रुख वापस सामने को मोड़ा। जुनैद जमशेद की आवाज़ हनूज़ उसकी समात तक बासानी पहुँच रही थी। वफ़ा तुम ना देखोगे हरगिज़ किसी में, ज़माना वो ऐसा करीब आ रहा है। हिफाजत करो अपने ईमान और दीन की, ज़माना वो ऐसा अजीब आ रहा है। उसका दिल रुक कर धड़का। वो बेसाख्ता पलटी। ये किसकी आवाज़ है? रद्द-ए-अमल की मानंद सवाल भी बर्जस्तगी इख्तियार किए था। लड़की ने परत से नज़रें हटाकर सवालिया खड़ी नूर को देखा, फिर मुस्कुराई। जुनैद जमशेद। उस लड़की के अंदाज में नरमी और मोहब्बत थी। नूर ने गौर किया वो लड़की बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक थी। नूर ने इस नाम को ज़ेरे लब दोहराया। शायद उसने नाम सुना था या शायद नहीं। वो नतीजा ख़ज़ ना कर सकी। शुक्रिया, नूर ने हल्की सी मुस्कान सजाए ममनूनियत से कहा। वो लड़की उसके शुक्रिया के जवाब में हल्का सा मुस्कुराई, फिर फ़ोन पर चलती आवाज़ बंद कर दी। ज़ुख़्रफ़ नूर ने दोबारा इन आवाज़ को सुनने की तमन्ना की थी। उसी वक्त टैक्सी करीब आई तो वो लड़की खुद ही कुछ पीछे को हट गई। आपने जाना नहीं? नूर इस्तेफ़ामिया हुई। वो लड़की इससे पहले कि यहाँ खड़ी थी और उसूल के मुताबिक पहले आने वाली सवारी उसी का हक थी और ज़ुख़्रफ़ किसी के हक पर डाका डालने वालों में से नहीं थी। आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं, इसलिए आप चली जाएं। मैं अगली टैक्सी का इंतज़ार कर लूँगी। उस लड़की ने अपनी दिलसोज़ आवाज़ में वजह बयान की। ज़ुख़्रफ़ को कुछ समझ न आया। वो इस लड़की की नरम मिजाजी पर मज़ीद क्या बोलती। उसके अल्फाज गोया सल्ब हो गए। लेकिन आप मुझसे पहले का इंतज़ार कर रही हैं। उसने ऑफ़र रद्द करते उसे बावर करवाया। आप नेक दिल हैं, इसलिए आपको फ़ेवर मिलनी चाहिए। ये कैसे जाना आपने? आपकी जगह कोई और होती तो मुझे हक दिलवाने के बजाय टैक्सी में बैठकर ये जा वो जा। उसने गहरे तजिए की बुनियाद पर जवाब पेश किया। नूर सोचने पर मजबूर हो गई। अब जाइए, इससे कबल कि हम दोनों ही महरूम रह जाएं। लड़की ने मुस्कुरा कर कहते इसको जाने का अंदिया दिया तो ज़ुख़्रफ़ नूर मुस्तरब सी टैक्सी में बैठ गई थी। उसने दरवाज़ा बंद करते गाड़ी का शीशा नीचे किया तो वो लड़की उसके शीशे के करीब झुकी। जुनैद जमशेद मेरे पसंदीदा नात ख्वाह हैं। कोई इनके बारे में पूछे तो मैं इसे फेवर ज़रूर देती। वो लड़की कहकर खिड़की से पीछे हट गई।
زخرف گویا ہوش میں لوٹی۔ آپ کا کیا نام ہے؟ ٹیکسی کے چلنے سے قبل اس نے جلد بازی سے پوچھا۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ لڑکی اس کے سوال پر دھیما سا مسکرا دی۔ میں امایا ہوں مس نور۔ گاڑی چل پڑی تھی۔ وہ لڑکی پیچھے ہٹ گئی۔ زخرف نور پر مرگے مفاجات کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ گھر لوٹی تو اس کے انداز میں تھکاوٹ شامل تھی، ذہنی تھکاوٹ جو انسان کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑتی۔ اسے اپنی گردن کی پشت پر کھچاؤ سا محسوس ہوا تھا۔ اس نے خریداری کا سامان کچن میں موجود میز پر رکھا اور سیدھا کمرے کی راہ لی تھی۔ عائشہ اسے کہیں نہیں دکھی۔ غالباً وہ نماز پڑھ رہی ہوں گی۔ کمرے میں آ کر وہ بستر پر ڈھہ گئی تھی۔ شفاف چھت پر نگاہیں گاڑے وہ کسی نہایت اہم نکتے پر غور و خوض کرنے لگی۔ کئی منٹ یوں ہی لیٹے وہ اچانک سے اٹھی۔ اپنے ضروری ڈاکومنٹس میں سے ایک کانٹریکٹ کی کاپی نکالی اور بستر پر بیٹھتے اسے پڑھنے لگی۔ ہر نکتے کو پڑھتے وہ کنپٹی سلاتی رہی، پھر سارے ڈاکومنٹس واپس اس کی جگہ پر رکھتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فون تھامے وہ کمرے میں چکر لگاتی رہی۔ ہر فون کال اور ہر چکر کے ساتھ اس کے اندر کا اضطراب کم ہوتا گیا۔ خود کو کچھ سنبھالتے اس نے کچن کا رخ کیا۔ اسے بھوک نہیں لگی تھی اور اس کا فی الحال کچھ کھانے کا ارادہ بھی نہیں تھا اور کسی اور مقصد سے یہاں آئی تھی۔ اس نے فون کا سہارا دیتے ویڈیو آن کی۔ شیف ترکیب کو بے حد آسان طریقے سے بتا رہا تھا۔ اس نے لب کاٹتے اور اس بات میں سر ہلاتے ساری ریسیپی ملاحظہ کی، پھر سنہری بالوں کو جوڑے کی شکل دی۔ ایک طرف کیلی پر لٹکا ایپرن پہن لیا تھا۔ سارے لوازمات شیلف پر رکھے اور شروع ہو گئی۔ کھٹپٹ کی آوازیں سنتے عائشہ کچن میں آئی تو اسے کھانے کی چیزوں کے ساتھ دنگل کرتا دیکھ پریشان ہو گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ شیلف پر بکھرے میدے اور انڈے کے چھلکے دیکھ کر انہیں کچھ حد تک سمجھ تو آ گئی تھی، مگر وہ اپنی بیٹی کی زبانی سننا چاہتی تھی۔ بیکنگ؟ نور جو کافی حد تک اس نئے مشغلے میں ڈوبی ہوئی تھی، اس نے پرجوش سا جواب دیا۔ عائشہ نے اس کے چہرے پر لگے میدے کو ہاتھ سے صاف کیا۔ کیوں؟ سر پر لپیٹے دوپٹے کی تہہ برابر کرتے انہوں نے ایبرو اچکائے تھے۔ بیکاز بیکنگ ہیلز یو۔ وہ ہاتھ ہلا کر ایک سر سے بولی۔ عائشہ اسے یوں پرسکون دیکھ کر راحت سے مانوس ہوئی۔ ہیلنگ؟ مگر کس چیز سے؟ شیل پر پھیلا بکھیرا سمیٹے انہوں نے مقابل کی اندر پنپتی سوچوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ وہ جان چکی تھی کہ نور اب ان سے باتیں چھپانے لگی ہے۔ دنیا میں 100 بکھیڑے ہوتے ہیں۔ مدعے کی بات کو پس منظر میں دھکیلتے اس نے عام سی بات کی تھی۔ دنیا کی کس کو پرواہ ہے؟ اپنی بات کرو۔ ٹہر کر اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے انہوں نے ایک پل کو نور کو ساکت اور صامت کر دیا تھا، مگر وہ فوری سنبھل گئی۔ میں بھی تو اسی دنیا میں رہتی ہوں۔ اس نے بات ٹالنی چاہی۔ دنیا میں دنیا کی بن کر رہو گی تو بار بار ہیلنگ کی ضرورت پڑے گی۔ کپڑے کا ٹکڑا لیے شیلف کو اس کی اصل حالت میں لاتے انہوں نے گمبھیر لہجے میں کہا تو زخرف نے تھم کر ماں کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس کے ماتھے پر بنا سلوٹوں کا جال اس کی نافہمی کا ثبوت تھا۔ عائشہ نے اس کی پیشانی پر بنی سلوٹوں کو ہاتھ سے سیدھا کیا، پھر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ زخرف نے رخ موڑ لیا اور واپس اپنے کام میں مشغول ہو گئی تھی۔ ماں کو عادت تھی اس کے صبر کا امتحان لینے کی۔ ماں اپنے وقت پر ہی جواب دیتی تھی، وہ بار بار سوال نہیں کرتی تھی۔ سارے لوازمات کو ایک بڑے باؤل میں منتقل کرتے اس نے ایک بار نظر ثانی کی، پھر سب ٹھیک ہونے کا جائزہ لیتے اس کے چہرے پر فاتحانہ سی مسکراہٹ چمکی۔ عائشہ نے اس کی چمکتی آنکھیں دیکھ ابدیت کی دعا مانگی، پھر اس سوال کا جواب دیا جو اس نے کچھ منٹ پہلے پوچھا تھا۔ مطلب صاف ہے، دنیا کا نہیں، دنیا بنانے والے کا بن کر رہنا چاہیے۔ کیک کے لوازمات کو سانچے میں منتقل کرتے اس کے ہاتھ تھم گئے۔ عائشہ نے اس کے ہاتھ سے باؤل لیتے اس کے گونوں اور پیدوں پر چپکے بیٹر کو اچھے سے سانچے میں نکالا۔ رزق کی جتنی قدر ہو سکے کیا کرو، انہوں نے تاکید کی۔ میں نکالنے ہی والی تھی، وہ اپنی صفائی دیتے بولی، لیکن عائشہ اسے نہیں سن رہی تھی۔ انسان بھی اس میٹھے گاڑے مائی کی طرح ہوتا ہے، جس شکل میں ڈھلنا چاہے سانچے میں خود کو فٹ کر لیتا ہے نا؟ وہ کسی استاد کی مانند گویا ہوئی۔ نور نے سر کو جنبش دی، گویا اتفاق کیا ہو۔ سانچہ چننے کا اختیار اللہ نے دے دیا ہو، اب یہ انسان پر ہے کہ وہ خود کے لیے کس شکل کا انتخاب کرتا ہے۔ ایک نظر اٹھا کر اس کی اڑی رنگت دیکھنے کے بعد انہوں نے زیر لب کوئی دعا کی، پھر سانچہ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ بسم اللہ پڑھ کر اوون میں رکھنا۔ اللہ کا نام جس چیز میں شامل ہو جائے وہ خیر پا جاتی ہے۔
اس کے بالوں پر بوسہ دیتے وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ زخرف نور کسی گہرے مراقبے میں داخل ہو گئی تھی۔ حارث الوداع کہتے رخصت لے گیا تو نازش اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ ان کے پیچھے ہی اندر داخل ہوئے۔ نازش ان پر ایک نظر ڈال کر الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ کیسی رہی ملاقات؟ ڈریسنگ کے پاس کھڑے ہوتے انہوں نے مقابل کی حرکات و سکنات ملاحظہ کرتے محتاط رہتے ہوئے پوچھا تھا، کیسی ہو سکتی تھی؟ ان کی طرف پلٹ کر انہوں نے برجستگی سے سوال پوچھا۔ شہروز نے ان کے انداز پر لب کچلے۔ آپ کے چہرے پر پھیلا سکون اس کی واضح نشاندہی ہے کہ آپ ان چند گھنٹوں میں زندگی جی آئی ہیں۔ ان کے سبھی چہرے سے پھوٹتی روشنی دیکھ انہوں نے اپنا تجزیہ بیان کیا تو نازش مسکرا دیں۔ پھر ان کے قریب بڑھیں، ان کے ہاتھ تھامے، اپنا چہرہ اٹھایا، ان کی آنکھوں میں جھانکا، پھر محبت سے انہیں پکارا، شہروز۔ ہمتن گوش بیوی کی محبت بھری پکار کے جواب میں شوہر کا سر تسلی میں خم ہوا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ان کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالتے انہوں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ شہروز نے لب کاٹے۔ کیسے؟ ان کے انداز میں تجسس نہیں، بے بسی تھی۔ وہ آپ کو بے گناہ تصور کرتی ہے۔ تفشی کروانے کی صحیح کی۔ یہ انہوں نے خود کہا؟ چونک کر پوچھا۔ نازش نے سر ہلایا۔ شہروز کی نگاہوں میں زخمی سا تاثر ابھرا، گلے میں گولا اٹکا۔ نازش نے ان کی کیفیت بھانپتے اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں سے نکالتے اپنی ہتھیلیوں سے ان کے چہرے کے گرد ہالہ بنایا۔ انہوں نے کرچی کرچی آنکھوں سے نازش کو دیکھا۔ آنکھوں کے پار دھند سی چھا رہی تھی۔ اس دھند نے اچانک ہی سارے کو اپنی حراست میں لے لیا۔ پی ایم اے کے اس کمرے میں آؤ تو چار دیواری میں گہرا سکوت پنہا تھا، اتنا کہ سوئی گرنے کی بھی آواز آتی۔ خیر سے وہ کمرہ آدم محمود کا تھا۔ ان کی رہائش گاہ میں سکوت تو شدت سے بسیرا کیے ہوتا تھا۔ آدم محمود سربراہی کرسی پر بیٹھے کسی کتاب پر جھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے سر اٹھا کر اپنے سامنے والی کرسی پر براجمان شہروز پر سرسری سی نگاہ ڈالی جو کہ اس کی عمیق گہرائی میں مستغرق تھے۔ اچانک ہی ان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ انہوں نے کیس حل کر لیا تھا اور یہ سب آدم محمود کی کاوش اور ہدایات کے باعث ہی ممکن ہوا تھا۔ انہوں نے چہرہ اٹھا کر سربراہی کرسی پر بیٹھے باوردی شخص کو محبت اور عزت سے دیکھا۔ پتہ ہے آدم، تم میرے دوست نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ وہ کسی احساس کے زیر اثر بولے تو آدم کتاب بند کرتے یکسوئی سے ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ میرے آفس میں ہو، آپ کہو۔ انداز تحکمانہ نہیں تھا مگر مقابل کو تپا دینے والا ضرور تھا۔ شہروز نے دانت پیسے۔ اوہ، بھول گیا، میجر آدم محمود، آپ اگر میرے دوست نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ انہوں نے اس بار زبردستی کا احترام نبھاتے چبا چبا کر پوچھا۔ آدم زیر لب مسکرائے۔ کیا؟ پرتجسس انداز۔ پوچھو تو جانے۔ وہ بھی اکڑ گئے تھے، جیسے کو تیسا عزت راز ہی نہیں آتی۔ مجھے یہ پہیلیاں بالکل نہیں پسند، وہ اکتا کر بولے۔ انہیں ان بچکانہ حرکتوں سے کوفت ہوتی تھی۔ اچھا بس ایک تکا لگا دو بلکہ دیں۔ وہ انگشتِ شہادت اٹھاتے ایک کا اشارہ کرتے اور دیں پر خاصی دباؤ ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ میرے اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں، انہوں نے کندھے اچکا کر جواز پیش کیا۔ شہروز نے ابرو اچکائے۔ آدم محمود کے اندازے غلط کیسے ہو سکتے؟ پھر اپنے اندازے کے برعکس جواب دے دینا کیا معلوم ٹھیک ہو جائے؟ انہوں نے تجویز پیش کی جو آدم کو پسند آئی۔ دشمن۔ وہ بھی جھٹ پٹ بول اٹھے۔ مردہ بولے کفن پھاڑے۔ شہروز ٹھیک ٹھاک بدمزہ ہوئے۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، پھر اپنی اسٹک اٹھائی، ساتھ وہ کاغذات جن کو وہ کچھ دیر قبل تک گھور رہے تھے۔ اچھا اب تو بتا دو۔ ان کو برہمی سے اٹھتا دیکھ وہ سابقہ شرارت پر سے پشت ڈالتے بیچارگی سے بولے۔ میں نہیں بتا رہا، تم نہیں بلکہ آپ نے میرا دل توڑا ہے۔ وہ ٹھیک ٹھاک ناراض ہو چکے تھے۔ بتا دو شہروز، تجسس نہ ڈالو۔ اب کہ انہوں نے اس کی ناراضی کے پیش نظر اور اپنی فطرت سے خائف ہو کر التجائیہ پوچھا، مگر شہروز نے بھی نہ بتانے کی قسم اٹھا لی تھی۔ قیامت کو بھی نہ بتاؤں۔ وہ منہ بسور سے کمرے سے نکل گئے تھے۔ آدم محمود ان کے بچپنے پر مسکرا کر رہ گئے۔ کمرے کا منظر پس منظر میں اترا تو نازش کے لمس نے انہیں حال میں لا کر کھڑا کیا۔ آدم صرف سینئر اور دوست ہی نہیں، بھائی تھا میرا۔ ان کے لہجے میں کرب تھا، ماضی کے گزرے دنوں کی باز گشت ان کے کانوں کو گھیرے ہوئے تھی۔ پھر آپ نے عائشہ کو بھابھی کہنا کیوں چھوڑ دیا؟ نازش کے اتنے برجستہ سوال پر وہ شرمندہ ہو گئے تھے۔ گردن جھک گئی۔ کیونکہ انہوں نے مجھے بھائی نہیں قاتل سمجھا۔ انداز میں خفگی کے ساتھ شکستگی در آئی تھی۔
वो गलत फहमी थी जिसे आपने दूर करना मुनासिब नहीं समझा। नादिश ने उनके चेहरे के गिर्द से अपनी हथेलियां हटाते गिला किया। कोई आपसे ये कहे कि आपने अपने भाई का कत्ल करवाया है तो आप क्या करेंगी? वो पूछ नहीं रहे थे, अपनी हालत जार बता रहे थे। नादिश के दिल तक दर्द उतरा। आप जानते हैं वो आपको आदम भाई के कत्ल की नहीं, प्रोफेसर लुकमान के कत्ल की वजह करार देती हैं। उन्होंने दुरुस्तगी करनी चाहिए। लेकिन मैं उनकी नज़र में कातिल तो बन गया था। उनकी खफगी दूर होने को नहीं आ रही थी। वो तो खुद को भी प्रोफेसर लुकमान का कातिल कहती हैं। आप अपना शिकवा क्यों करते हैं? अजियत और बेबसी से चूर लहजे में कहते उनकी आंखों के पार कई साल पुराना मंजर लहराया। रात के तारीख पहर, जब चांद की मध्यम चांदनी में भी अंधेरा मौजूद था, जब सितारों की चमक भी अंधेरे को कम नहीं कर पा रही थी। वही अंधेरा जो रोशनी को मात दे देता है, और वही अंधेरा जो रोशनी से मात खा भी जाता है। अंधेरे और रोशनी के इस चक्कर में घूमते हुए वक्त के इस लम्हे को इस कमरे में मौजूद नफूस में से एक दूसरे की बुड़बुड़ाहट सुनकर तेजी से उठा। वो वजूद सोते हुए भी कर्ब की इंतहा पर था। वो कर्ब जो सोते हुए भी इंसान को तकलीफ दे देता है। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। सांस धुनके के माने चल रहा था। कमरे के सुनसान माहौल में इन सांसों की बेहंगम आवाज़ ने अजीब वहशत सी बर्पा कर रखी थी। रुको, मत जाओ। आयशा तेज तेज सांस लेते बस यही अल्फाज दोहरा रही थी। मुझे माफ़ कर दो, सुनो, रुक जाओ, नहीं जाना प्लीज़। वो ख्वाब में मिन्नत कर रही थी। नादिश ने अजियत से उसे देखते हुए उसको झंझोड़ा, मगर वो होश में कहाँ थी। वो तो उस दुनिया में थी जहाँ उसके पछतावे के जाल ने घेरा हुआ था। नादिश ने उसकी हालत के पेश नज़र उसे मज़ीद झंझोड़ा, जिस पर आयशा ने आहिस्तगी से आंखें वाकी। इन आंखों के खुलते ही उनमें वाज़ेह बेचैनी नजर आई। निगाहें खूबसूरत सीलिंग पर मौजूद नक्शो निगार पर मरकूज हुई। एक लम्हे को उसे कुछ समझ न आया, और दूसरे ही लम्हे होश की दुनिया में वापस आते वो तेजी से उठी। नादिश ने उसको थामने की कोशिश की, मगर वो उसके संभालने में ना आई थी। बेड पर मौजूद तकियों को ज़मीन पर फेंकते, मखमली बेडशीट को नोचते, ड्रेसिंग पर मौजूद सामान को ज़मीन बोस करते वो इस सब से खुद को निकालने की कोशिश कर रही थी। सब्र करो, नादिश सिर्फ यही कह पाई थी। सब्र? वो कहका लगाकर हंसी। किसी को कत्ल करने के बाद कातिल को सब्र आ जाता है? वो पूछ रही थी। वो कातिल ही तो थी, और एक कातिल का मकतूल जब ख्वाब में भी पीछा ना छोड़े तो कातिल कैसे सुकून से सो सकता है? वो सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। दिलासा देने को एक बार फिर आदिश ने उसको देखते हुए दोहराया, हालांकि जानती थी कि ये अल्फाज किसी तौर मरहम साबित नहीं हो सकते। मैं हूँ वजह, सब मेरी वजह से हुआ है। वो मेरी वजह से, इससे अगले अल्फाज बोलने से कबल उसकी टांगें शल हुई थीं, और वो बेजान सी ज़मीन पर गिरती चली गई। पलकों पर ठहरे आंसुओं ने उसके शेगाफ चेहरे को भिगोना शुरू कर दिया था। इन शिफाफ कतरों की नमी उसके अंदर की तकलीफ को निकालने से कासिर थी। कई गुजरी रातों की मानंद ये रात भी उसके लिए तारीख साबित होने वाली थी। नादिश जानती थी ये सिर्फ पछतावा नहीं, ये मोहब्बत है, ये शायद मोहब्बत की इंतहा, और ये मोहब्बत अब उसे पूरी उम्र सुकून से नहीं रहने देगी। नादिश, शहरोज ने उन्हें कंधे से थाम कर हिलाया। वो गुमसुम सी उनकी तरफ देखने लगी। लुकमान का एक बेटा है, क्या आप इसको जानती हैं? वो कुछ जानने के ख्वाहिशमंद थे। मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहती। उनके जवाब को वो समझ ना पाए, मगर वो तो चाहता है, तो उसे उखाड़ने दे, वो हक बजानिब है। वो वापस अलमारी की तरफ मुड़ गई। आयशा की तकलीफ उनके अंदर का सुकून निचोड़ चुकी थी। अच्छा, ये बताएं कि हारिस कैसा लगा? शहरोज ने उसकी हालत जानते मौजू तब्दील किया। अच्छा लड़का है, उन्होंने हत्तुल इम्कान अपने अंदर की बेबसी और बेचैनी मख्फी रखते सरसरी सा जवाब दिया था। बस अच्छा, क्या हम हारिस पर बाद में बात करें? उन्हें फौरी उनकी नज़रों के उन्हें फौरी उनकी नज़रों से दूर जाना था। माजी के मंजर ने दोबारा लौटते उनके दिल पर कारी ज़रब लगाई थी। बस बहुत ज़ख्म हो गए थे। वो रोना चाहती थीं, और शहरोज़ के सामने रोकर उन्हें मज़ीद तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकती थीं। बाज़ औक़ात होता है ना ऐसा कि हम किसी अपने को कर्ब से बचाने के लिए अपने कर्ब को अपने तक ही महदूद कर लेते हैं। वो भी ऐसा ही कर रही थी। ज़रूर, आप फ्रेश हो जाएं, मैं रिजा के पास जा रहा हूँ। उनको तन्हाई फराहम करते वो कमरे से बाहर निकल गए। नादिश ने अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को बहने दिया था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो रिजा ने लैपटॉप से निगाहें हटाते इजाज़त दी थी। शहरोज अंदर दाखिल हुए तो वो बाप को देखकर मुस्कुराई। आइए बाबा। क्या कर रही थी? बिस्तर पर बेतरतीब पड़े नोट्स, डायरीज, एयरपॉड, पेन और फिर लैपटॉप देखकर उनको समझ
ان کو یہ تو سمجھ آ چکی تھی کہ بیٹی آج پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پریزنٹیشن ہے میری پرسوں، بس اسی کی تیاری، انہوں نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ پھر اس کے بیڈ کے دائیں طرف موجود 1 سیٹر صوفے پر بیٹھ گئے۔ حارث سے کہاں ملی آپ؟ یونیورسٹی میں، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ کینٹین والی ملاقات وہ صفائی سے حذف کر چکی تھی۔ شہروز کے ماتھے پر بل پڑے، وہ رجا کے یونیورسٹی کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ آپ کو جانتا ہے؟ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے استفسار کیا۔ نہیں۔ پھر وہ آپ کے ساتھ کیسے آیا؟ ان کے اندر شکوک پلنے لگا۔ دراصل ان کی گاڑی خراب تھی تو مجھے پاکستانی خیال کرتے انہوں نے مدد مانگی۔ اسی دوران انہوں نے فون کال ملائی تو جس میں انہوں نے آپ کا نام لیا تھا۔ پھر میں نے ان سے پوچھ لیا کہ کیا وہ آپ کو جانتے ہیں؟ پھر مزید جاننے کی خواہش کا اظہار کیا تو رجا کے چہرے پر کمال فخر اتر آیا۔ انہوں نے آپ کی بے شمار تعریف کی، قسم سے سن کر مزہ آ گیا، اور پرجوش سی بولی۔ شہروز اپنی بیٹی کے جھلے پن پر گہرا سانس بھر کر رہ گئے۔ تو آپ اس وجہ سے انہیں ساتھ لے آئیں؟ اس نے میری تعریف کی۔ انہیں یقین کرنے میں دقت ہو رہی تھی۔ آف کورس بابا، وہ آپ کو جانتے تھے۔ اس نے فخریہ فرضی کالر جھٹکے۔ کوئی ابھی بابا اسے میڈل نوازیں گے؟ کوئی بھی اگر آپ کو آ کر کہے کہ وہ آپ کے ماما بابا کو جانتا ہے تو آپ اس کے ساتھ چلی جائیں گی؟ شہروز کے لہجے میں واضح تنبیہ محسوس کرتے اس کی ساری شوخی ہوا ہو گئی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ زبان دانتوں تلے دبا گئی، پھر ایک آنکھ بند کرتے صفائی پیش کرنی چاہی۔ بابا، میں اس کے ساتھ نہیں گئی تھی، وہ میرے ساتھ آیا تھا۔ غلطی معلوم ہو جانے کے بعد کی صفائی یوں ہی چوروں کی طرح دی جاتی ہے جیسے رجا دے رہی تھی۔ ایک ہی بات ہے، وہ بنا متاثر ہوئے بولے۔ وہ کچھ شرمندہ سی ہو کر سر جھکا گئی۔ آپ بھول گئے۔ ان کے انداز میں برہمی جھلک۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا کسی بھی غیر مرد کے ساتھ کہیں نہیں آنا جانا۔ وہ یاد دہانی کروانا نہیں بھولے تھے۔ ان کے انداز میں برہمی جھلک رہی تھی۔ لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ آپ سے ملنے آ رہا تھا۔ اس بار آواز ناپختگی اختیار کر گئی تھی۔ رجا، شہروز نے ٹوکا۔ آئی ایم سوری بابا، وہ سر جھکا کر نادم ہوئی۔ میں نے آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے نہیں کہا۔ سر اٹھائیں۔ بابا کے کہنے پر اس نے جھکا سر اٹھایا۔ شہروز نے بات جاری رکھی۔ بس ایک ریمائنڈر دیا ہے تاکہ آپ کو میری ہدایات نئے سرے سے یاد آ جائیں۔ رجا نے مثبت انداز میں سر ہلایا۔ وہ صوفے سے اٹھ کر ان کے قریب آ گئی۔ کوئی لاکھ اچھا ہو، چاہے وہ آپ کے پورے خاندان سے آشنا ہو، لیکن ایک غیر مرد ہو تو آپ کے محافظ نہیں بن سکتا۔ یوں ہی کھڑے کھڑے بیٹی کو ساتھ لگاتے انہوں نے نازیہانہ انداز اپنایا تو اس نے سر ہلا کر سمجھنے کا عندیہ دیا۔ آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ وہ اچھی تھی، باپ کے تحفظات کو خود کے لیے غنیمت سمجھتی۔ دیٹس لائک مائی براؤڈ ڈاٹر۔ اس کے بالوں پر بوسہ دیتے وہ فخریہ سے گویا ہوئے تھے۔ ان کی بیٹی ان کا مان رکھ لیا کرتی تھی۔ ماما ڈانٹیں گی۔ اسے نئی پریشانی نے گھیرا تو وہ روحانسی ہو گئی۔ ماما کو کون بتائے گا آپ کی غلطی کا؟ شہروز نے دائیں آنکھ کا کونا دباتے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو رجا کی بانچیں کھل گئی تھیں۔ آئی لو یو بابا، تیزی سے بستر سے اٹھ کر باپ کے سینے سے لگتے اس نے جذباتی سا ہو کر کہا تو انہوں نے اس کی پیٹھ پر چپت لگائی۔ مکھن سے کام نہیں چلے گا، اپنی بیٹی کے ہاتھ سے بنی کافی چاہیے مجھے۔ 2 منٹ میں لائی۔ وہ لیپ ٹاپ پر سے ایک نگاہ ڈالے بغیر کمرے سے باہر بھاگی تو کرنل صاحب اپنی بیٹی کی تیزی دیکھ کر ہنس دیے تھے۔ اس نے مائکرو ویو سے کیک باہر نکالا اور ٹوتھ پک سے اس کا پکنا چیک کیا تھا۔ کامیابی کی صورت چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک ادا سے سنہری بال جھٹکے، گول ابھرے کیک کو سانچے میں سے باہر نکالتے اس نے ناک کے قریب کرتے اس کی خوشبو خود میں اتاری۔ کیا مزیدار خوشبو ہے۔ زبان کو لبوں پر پھیرتے اس نے للچائی نگاہوں سے خوب گولائی میں بیک ہوتے کیک کو دیکھا۔ اپنے ہاتھ کی بنی شے کو کھانے کا لطف ہی الگ ہوتا ہے۔ اسے تو ہاتھ میں لے کر عجیب ہی سرور آ رہا تھا۔ عائشہ خوشبو سونگھتے کچن میں آئیں تو اس کے ہاتھ میں کیک دیکھ کر اس کے قریب بڑھی۔ واہ، دیکھنے میں تو بہت مزے کا لگ رہا ہے۔ انہوں نے دل سے تعریف کی۔ ہوگا بھی، آخر میں نے بنایا ہے۔ نادیدہ کالر جھٹکے اس کے لہجے میں تمکنت ابھری۔ عائشہ اس کے انداز پر مسکرائیں۔ زفرت نور شاذ و نادر ہی کچھ پکاتی تھی، اور جب پکاتی تو دل و جان سے اس میں غرق ہو جاتی، پھر اپنی پکی چیز دیکھ دیکھ کر فخر کرتی رہتی۔ سب سے پہلے آپ ٹرائی کریں۔ زخرف نے شیلف پر موجود چھری اٹھا کر ان کو پکڑاتے پلیٹ میں رکھا کے ان کے سامنے کیا۔ انہوں نے چھری سے ایک چھوٹا سا
ٹکڑا اٹھایا اور کانٹے اور اسے منہ میں ڈالا تھا۔ نرم اور گرم ٹکڑے سے کا نرم گرم ٹکڑے سے کافی کا ذائقہ منہ میں گھلا تو وہ شدت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ تو کافی کیک ہے نور۔ ان کے انداز میں حیرت اور بے یقینی تھی۔ مجھے پتا ہے ماما، اس نے عام سے لہجے میں کہا، مگر تم تو کافی۔ پلیز آپ بھی حدید کی طرح یہ مت پوچھنا کہ کافی۔ وہ تیزی سے بولتے بولتے اچانک تھمی۔ اسے اپنے بولے گئے الفاظ کا احساس ہوا تو اس کے چہرے پر تاریک سایہ لہرایا۔ عائشہ نے اس کے چہرے پر تغیرات زدہ تاثرات دیکھ کر مصنوعی نظر انداز کرتے ایک اور ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ اس میں ابھی گنجائش باقی ہے۔ نور کو لگا وہ اس رشتے کی بابت بولی۔ کس میں؟ شل ہوتے دماغ سے پوچھا۔ کیک میں۔ عائشہ کے جواب نے اسے سابقہ کیفیت سے باہر نکالا۔ وہ زیادہ سوچ رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا، پھر کیک والی پلیٹ لیے میز کی طرف آئی۔ لائیں میں بھی چکھوں۔ ماں کے ہاتھ سے چھری لی۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کر پہلے اسے ہر زاویے سے گھورا۔ دیکھنے میں بھی کچا پن محسوس ہو رہا تھا، مگر اسے تسلی کرنی تھی۔ اس نے وہ ٹکڑا منہ میں ڈالا اور آہستہ آہستہ چبایا۔ واضح کچا پن محسوس کرتے اس کی پیشانی میں بل پڑے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو ہو بہو یوٹیوب والی ریسیپی سے بنایا تھا۔ اس کے چہرے پر تعجب کے ساتھ مایوسی بھی دھر آئی تھی۔ اتنی محنت بیکار گئی۔ اگر اتنا وقت وہ کسی ٹک ٹاک ویڈیو کو ریکارڈ کرنے میں لگاتی تو یقیناً لاکھوں لوگ اسے مستفید ہوتے۔ حق ہاں، جو چیز دکھائی جائے وہ 100% درست ہو یہ تو ضروری نہیں ہوتا۔ گہرے سمندر کی آخری تہہ سے نکلی آواز نے زخرف نور کو ماں کے تاثرات جانچنے پر اکسایا۔ لیکن جو لاعلم ہو وہ کیا کریں؟ سوال تھا یا جواب وہ خود بھی طے نہیں کر پائی۔ اسے چاہیے کہ مستند ذرائع سے معلوم کر لے۔ سادگی سے کہتے انہوں نے کیک کا مزید ایک ٹکڑا کاٹا۔ اگر مجھ سے پوچھ لیتی تو میں کہتی کہ تم اس میں بیکنگ پاؤڈر اور بیکنگ سوڈا کی مقدار میں کمی کر گئی ہو۔ وہ ٹکڑا منہ میں ڈالتے انہوں نے اصل مسئلہ بتایا تو وہ روحان سی ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ کہنے کو صرف ایک معمولی سی کمی ہے۔ اس کی ساری محنت اور تمام اجزاء ضائع ہو چکے ہیں۔ یہ تو تم سوچو۔ اس فیصلے کا اختیار تمہارے پاس ہے۔ وہ اس کے کندھے پر تھپکی دیتے چلی گئی اور نور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر کیک کو دیکھا۔ اس کا دل چاہا اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کر کھری کھری سنائے یا اپنے سوشل میڈیا کا اثر و رسوخ استعمال کر کے اسے کوسے، مگر پھر اپنی عزت کا خیال آ گیا۔ فینس کیا کہیں گے؟ مجھے کیک تک بنانا نہیں آتا۔ ہر طرح سے سوچتے وہ بالآخر اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ بس خاموشی سے اس کیک کو گھورے گی اور وہ کچھ کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے دوبارہ ویڈیو کھولی اور اس کے نیچے تمام کمنٹس پڑھنے لگی۔ زیادہ تر لوگوں کو اس ریسیپی نے فائدہ دیا، مگر ضروری تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ جو چیز دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو وہ آپ کے لیے بھی کارگر ثابت ہو۔ جب وہ مثبت کمنٹس پڑھ کر بیزار ہوئی تو کیک کو وہیں میز پر رکھے بیزار سے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ اندر آیا تو کنزا کو اپنا منتظر پایا۔ گہرے سبز رنگ کی ہائی نیک پر سیاہ کوٹ پہنے، وہ سیاہ جینس کے نیچے آکسفورڈ بوٹ پہنے کس قدر ہینڈسم دکھ رہا تھا۔ کنزا کی ستائشی نگاہوں نے بخوبی اس کی وضاحت کر دی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ اور کیک کا ڈبہ دیکھ کنزا نے بیک وقت حیرت اور مسرت سے اسے دیکھا۔ ہیپی برتھ ڈے کنزا وجدانی۔ سر کو خم دیتے جس انداز میں حدید نے اسے وش کیا، کنزا ابراہیم کے چہرے کی رونق میں اسی رفتار اضافہ ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ تھام کر ان کی خوشبو کو خود میں اتارتے وہ معطر ہوئی۔ اس نے حدید پر نگاہ محبت ڈالی، پھر مان سے گویا ہوئی۔ میرا کیک؟ اس کے ہاتھ میں پکڑے کیک کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے وہ مسرت اور انبساط کا عملی پیکر دکھی تھی۔ یہ لو تمہارا کیک۔ حدید نے کیک اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ تمہیں یاد تھا؟ مشکوک نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ وہ گڑبڑایا، پھر ہاتھ سر کی پشت تک لے جاتے گردن مسلی۔ کنزا نے اس کی حرکات و سکنات سے جواب اخذ کر لیا۔ حدید؟ خوشمگی نگاہوں سے گھورتے اس نے کچن میں قدم رکھا۔ وہ خجل سا ہو کر اس کے پیچھے آیا۔ سالگرہ پر ایسے سوال نہیں پوچھتے۔ وہ دامن مچا رہا تھا۔ جانے یہ لڑکیاں سالگرہ کو اتنا سنجیدہ کیوں لے لیتی؟ سالگرہ یاد بھی رکھتے ہیں۔ آنکھیں چھوٹی کرتے اس نے ڈپٹنے والے انداز میں کہتے ہوئے کیک کو فریج میں رکھا اور اس کی طرف مڑی۔ کنزا؟ وہ کچھ کہنے کی تک و دو کر رہا تھا، کچھ ایسا جو مقابل کو اس کے خاص دن پر مسرت سے خالی نہ کرتا، مگر اس سے جھوٹ کہنا مشکل تھا۔ وہ لڑکی اس کے ہر جھوٹ کو پکڑ لیتی۔ تمہیں یاد ہوتا تو صبح ہی وش کر دیتے۔
سینے پر ہاتھ باندھ کر خفگی سے کہتے اس نے حدید کی چوری پکڑی تو اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ کنزا نے اس کے ہونٹ کے کنارے پر موجود زخم کو دیکھا تو وہ شخص اپنی مکمل شبیہ سمیت اس کی آنکھوں کے پار اتر آیا۔ اس نے جھرجھری لی، دوبارہ نظر آئے تو حدید کے حصے کا بدلہ میں لوں گی۔ دل ہی دل میں اس نے برہان کمال کو دھمکی دی تھی، اس کے سامنے دیتی تو باخدا وہ اپنا چہرہ اس کے قریب کر کے کہتا، تمہارا جو جی میں آئے کرو۔ مگر برہان کمال کی ایسی قسمت کہاں؟ کیا ہے بھائی، تمہارے تو گلے شکوے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ میں ڈیڈ کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ مزید اس کے خائف نظر سے پرے ہونے کو بولا تھا، کنزا چونک کر کسی خیال سے باہر نکلی۔ بابا گھر پر نہیں ہے؟ بال کان کے پیچھے اڑستے اس نے عام سے لہجے میں جواب دیا، پھر کچن سے باہر نکلی۔ حدید نے پیچھے سے ہی سوال داغا، ویسے ایک راز کی بات پوچھوں؟ ڈیڈ نے وش کر دیا؟ وہ تمہاری طرح مجھے فراموش نہیں کرتے۔ ایک مصنوعی کٹیلی نظر اس پر ڈالتے اس نے جس طرح باور کروایا، حدید کو اپنے سوال پر جی بھر کر غصہ آیا۔ یا خدا، کنزا جان چھوڑ دیا کرو ایک چیز کی۔ وہ حقیقتاً اس شکوے شکایتوں سے اکتا چکا تھا۔ گفٹ کہاں ہے میرا؟ کنزا نے ہتھیلی پھیلائے نئی فرمائش ظاہر کی تو حدید نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ گفٹ بھی تو دینا ہوتا ہے، وہ یہ کیسے بھول گیا؟ اب مجھ سے گفٹ لوگی؟ وہ اسے ٹالنے کی نیت سے گویا ہوا۔ ہاں، کیونکہ تحفے دینا اور لینا اچھی بات ہوتی ہے۔ وہ کہہ نہ سکی کہ تحفے دینے اور لینے سے محبت بڑھتی ہے۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں اور کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتایا کریں کہ آپ کو ناول کی ایپیسوڈز کیسی لگ رہی ہوتی ہیں۔ ملتے ہیں اس کی قسط کے اگلے حصے میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔